السلام علیکم دوستو، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوگوں کا گھر آنا ناممکن ہے۔ جو ایک بار مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا تو پھر وہ قیامت کو ہی اٹھایا جائے گا، مگر بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کو عقل کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ یقین کی آنکھوں سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ جب ایک حاملہ عورت کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مل رہے تھے کہ ایک شخص اپنے کندھے پر اپنے ایک خوبصورت بیٹے کو اٹھائے ہوئے آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ان باپ بیٹے کی طرح میں نے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اتنے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی ان دونوں باپ اور بیٹے کی شکل ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ باخدا اس کی ماں نے اس بچے کو موت کے بعد جنم دیا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ہی حیران کن ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل میں بات کیسے پیش آئی۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری اولاد دنیا کے اندر آنے والی ہے، لیکن مجھے جنگ میں جانا بہت ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں، تو اے اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہے ہیں اسے سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ یہ بات کہہ کر جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں گیا اس کے بعد اس کی ماں بہت بیمار پڑ جاتی ہے اور کچھ دنوں کے اندر ہی وفات پا جاتی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ہے وہاں دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی اور لوگوں کو یہ لگا کہ ان کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی مر چکی ہے، اور اس چیز کو عمل میں لا کر اس کی ماں کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ لیکن جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ دنیائے فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے، تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کھو گیا اور اس چیز کو سوچنے لگا۔ ہر پل یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر میں اکیلا رہ گیا، اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار لیتا۔ اور پھر دوستو، یہ چیز وہ سوچتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں کس طرح سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں، جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی غور و فکر میں وہ شخص ڈوب گیا کہ کس طرح میری زندگی تھی اور کس طرح میں آج تنہا ہو گیا۔ لیکن دوستو، تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک قبر سے ایک روشنی آنے لگی، اور یہ چیز دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور فوراً میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے دوست تھے
وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اسی قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آ جاتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ ماجرا بتانے والے ہی تھے۔ اس کے بعد اب تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بڑا ہی حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد وہ شخص فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا جس سے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ قبر پھٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غائب سے آواز آئی کہ اے بندہ خدا، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے تو نے دعا کی تھی اور ہم پر توکل کر کے جنگ پر گئے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو صحیح سلامت رکھا، اسے کچھ بھی نہیں ہونے دیا، جبکہ تیری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا تو اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ اے اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا اور میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں تیری بیوی بھی امن و امان میں رہتی، وہ بھی آج حیات ہوتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگی، اللہ کے امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے تیری بیوی کی وفات ہو گئی، لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اس وجہ سے تیرا بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ دوستو، اس کے بعد وہ شخص قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی شکل ہو بہو اسی سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ میرے دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح اللہ کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا اور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ بچہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور وہ بچہ بالکل بھی صحیح سلامت تھا۔ کون اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے انسان سب کچھ کرتا ہے تو اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔